جی میرے عزیزوں، مسیح یسو کے ببرکت نام میں تمام برکت ٹی وی دیکھنے والوں کو میرے سلام۔ جی میں آپ کا ہوسٹ فیاض پیارا، اور ہمارے درمیان خدا کے زبردست خادم موجود ہیں، پاسٹر اشرف اندریاس، اور ہم ان سے جانیں گے یہ ہمارے لیے آج کیا پیغام لے کے ہیں۔ جی صاحب۔ شکریہ فیاض پیارا صاحب، آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ آج ہم بائبل کی ان سچائیوں پر بات کریں جو ہمیں خدا کی طرف جوڑتی ہیں ہاللیلویا۔ اور جو ہمیں مشکل حالات سے نکلنے کا بے شک راہ دیتی بے ہیں۔ شک بے شک۔ سو میں آج یہ تمام ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں، جب اس کرونا کی وجہ سے ملک بند ہو چکے ہیں اور گھروں کے اندر لوگ بند ہو چکے ہیں، بالکل اور اس کے ساتھ ساتھ لوگ بیماریوں کا سامنا کر رہے ہیں، بالکل اور پھر مشکل حالات ہو چکے ہیں، لوگوں کے پاس اب نوکری نہیں رہی، تو ایسی حالت میں خدا کا کلام مقدس ہمیں سکھاتا ہے، ایوب کی کتاب اس کا 22واں باب اس کی 23ویں آیت کو جب ہم پڑھتے ہیں تو میرے بھائی فیاض صاحب وہاں لکھا ہے کہ اگر تو قادر مطلق کی طرف پھرے تو بحال کیا جائے گا۔ تو آج ہر ملک کو، ہر شخصیت کو بحال ہونے کی ضرورت ہے، بے شک۔ بیماروں کو بحال ہونے کی ضرورت ہے، جس کا معنی ہے اصلی حالت میں آنا۔ بالکل پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ملک اصلی حالت میں تھے، کاروبار ہو رہا تھا اور لوگ خوشیاں منا رہے تھے۔ آج بھی لوگ جب اپنے گھروں میں ہیں اور حکومتیں جو ہیں وہ سوچ رہی ہیں، خدا کے آگے دعا کر رہے ہیں لوگ کہ خداوند ہمیں بحال کر دے، ہمارے ملکوں کو بحال کر دے، اور پھر پوری دنیا کو کے لیے بھی خدا کے لوگ دعا کر رہے ہیں، خدا ہم پوری دنیا کو بحال کر دے۔ بالکل بالکل کیونکہ میرے بھائی آج ہر شخص کو بحال ہونے کی ضرورت ہے۔ بالکل اور پھر بعض لوگ بیماریوں کے اندر مبتلا ہیں، بالکل۔ کرونا کے اندر تو ہیں ہی، اور بھی بے شمار بیماریاں ہیں بے جو لوگوں کو لگی ہوئی ہیں، اور لوگ چاہتے ہیں کہ ہم ان سے نجات پا جائیں، ہم اصلی حالت میں آ جائیں۔ جی 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 بحال ہونا بیسیکلی ہے ہی اصلی حالت میں آنا۔ جی۔ تو ہر شخص جس کے پاس اب کام نہیں رہا وہ بھی یہ چاہ رہا ہے کہ میں بحال ہو جاؤں۔ تو میں یہ کہوں گا بھائی فیاض صاحب کہ انسان کو اصلی حالت میں آنے کے لیے خدا کے پاس آنا پڑے گا۔ بالکل بالکل بالکل۔ کیونکہ کلام میں لکھا ہے، جب ہم انسان کی کتاب اس کا پہلا باب اور اس کی 33ویں آیت کو پڑھتے ہیں تو وہاں لکھا ہے کہ جو خدا کی سنتا ہے محفوظ رہے گا۔ محفوظ رکھے گا۔ آج بالکل لوگوں بالکل۔ کو بحال ہونے کی اور محفوظ رہنے کی ضرورت ہے۔ ہاں۔ پوری دنیا کے ہاللیلویا، اندر ہاللیلویا، پوری دنیا کے اندر آپ بے دیکھ شک، رہے ہیں بالکل کہ لوگ کہہ رہے ہیں گھروں میں رہو تو محفوظ رہو گے۔ بالکل ہاللیلویا۔ اور میں کہوں گا کہ خدا کے ہاتھ کے نیچے رہو، بے شک۔ اور پھر خدا کی سنو تو تب محفوظ رہو۔ بالکل بالکل جی بالکل۔ ہمیں خدا کے بندہ کے وسیلہ سے یہ میسج مل رہا ہے میرے عزیزو، ہمیں بحال ہونے کے لیے خدا کی باتوں پہ عمل کرنا پڑے گا۔ سب سے ضروری بات، خدا کے کلام کو اپنی زندگی میں لے کے آنا پڑے گا، تو ہی بحالی آئے گی۔ جی بھائی صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ اگلا جملہ جو میں نے مثال کی کتاب پہلے باب کا میں نے 33ویں آیت کا پہلا جملہ آپ کو پڑھ کے سنایا ہے، جی جی۔ اور دوسرے جملے میں لکھا ہے کہ وہ آفت سے نہ ڈر ہو کر اطمینان سے رہے گا۔ ہاللیلویا، بالکل۔ تو آج ہر شخص جو ہے اس کو اس موذی مرض کا یعنی اس وائرس کا سامنا ہے جو کہ لا علاج ہے، بالکل جس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ اس سے محفوظ بھی رہنا ہے، سنیں گے خدا کی آواز محفوظ رہیں گے۔ جی۔ آفت سے نہ ڈر ہم کس وجہ سے ہوں گے؟ جب ہم خدا کی طرف رجوع کریں گے۔ جیسا بالکل۔ کہ کلام مقدس میں سے ہم نے ایک آیت پڑھی ہے کہ اگر تو قادر مطلق کی طرف پھرے تو بحال کیا جائے گا، بالکل۔ اصلی حالت میں آ سکتا ہے۔ تو ہم نہ ڈر کیسے ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ اگر یہ ایک ایماندار کی زندگی کو خدا کیا کہہ رہا ہے، ایماندار کو کہہ رہا ہے کہ اگر تیرا گزر موت کے سائے کی وادی سے بھی ہو تو داؤد کہتا ہے میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا۔ بے شک بے شک۔ تو میرے بھائی اس لیے کہ داؤد نے اپنا دل جو ہے وہ خدا کو دیا ہوا ہے، خداوند کو دیا ہے، بالکل۔ اور پھر خدا بھی یہ کہہ رہا ہے کہ میرے دل کے موافق میرا بندہ داؤد مجھے مل گیا۔ کس وجہ سے وہ نہ ڈر ہے؟ موت ہے، آگے موت کی وادی ہے، دائیں بائیں وہ دیکھ رہا ہے، اب کوئی زندگی نظر نہیں آ رہی۔ بالکل۔
تو وہ یہ دیکھ رہا ہے موت کی وادی ہے لیکن اس کا بھروسہ خدا پر ہے۔ خداوند پہ ہے، بالکل۔ تو میرے عزیزو جب ہم خدا پر بھروسہ کرتے ہیں تو برادر پھر ہم محفوظ بھی رہتے ہیں، بحالی آتی ہے، بحالی زندگی بھی آتی ہے، کثرت کی زندگی اور ہمیشہ کی زندگی ہے۔ ہمیشہ کی زندگی، ہاللیلویہ۔ ہاللیلویہ۔ تو اس لیے میں اور اس کے ساتھ ایک حوالہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ ضرور۔ تو کلام مقدس میں سے ہم دیکھتے ہیں کہ بحالی کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا۔ خدا کو پسند آنے کے لیے ہمیں اپنی حالت جو ہے وہ کیسی بنانے پڑے گی، اور کون سی خوبیاں جو ہیں وہ جب ہماری زندگی میں ہوں گی تو ہم بحال ہوں گے۔ خدا کی مرضی کیا ہے؟ ہم بحال ہو جائیں، کیونکہ خدا کسی انسان کی ہلاکت نہیں چاہتا۔ جب خدا اتنا پیار کرتا ہے تو خدا کہتا ہے کہ تیرے اندر کوالٹیاں بھی یہ ہونی چاہیے۔ بالکل۔ تو ان کوالٹیوں کو جاننے کے لیے ہم کلام مقدس میں سے پڑھیں گے دوسرا تواریخ اس کا 7واں باب اور اس کی 14ویں آیت۔ یہ خدا کے لوگوں کے لیے بات لکھی گئی ہے۔ ٹھیک ہے۔ تب اگر میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں، تب اگر میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں، پہلی کوالٹی یہ ہے کہ وہ خاکسار بن کر دعا کریں۔ تو خاکسار بننے کے تعلق سے جب ہم زبور 138 کو پڑھتے ہیں تو وہاں لکھا ہے خدا اگرچہ بلند و بالا ہے تو بھی خاکساروں کا خیال رکھتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ کرونا ہے، اتنی موذی مرض ہے، تو ہم کیسے خدا ہمارا خیال رکھے گا، کیسے ہم خدا کے ہاتھ کے نیچے رہیں گے؟ ہم خاکسار بنیں گے۔ خاکسار ہونا پڑے گا۔ خاکسار ہونا، حلیم ہونا ہے۔ حلیم ہونا ہے، کیونکہ یسوع نے کہا مجھ سے سیکھو کیونکہ میں حلیم اور دل کا فروتن ہوں تو تمہاری جانیں آرام پائے گی۔ آرام کی ضرورت ہے نا۔ بالکل۔ تو اس لیے لکھا ہے، یہ کلام مقدس میں راہ دے رہا ہے، بے شک، یہ بتا رہا ہے کہ کس طرح تم خدا کو پسند آ سکتے ہو اور محفوظ رہ سکتے ہو۔ لکھا ہے خاکسار بن کر دعا کرے، اور پھر اگلا جملہ یہ ہے، دوسری کوالٹی یہ ہے کہ میرے دیدار کے طالب بھی ہوں، ان کے دل کے اندر یہ بات چل رہی ہو کہ ہم نے یسوع کو دیکھنا ہے۔ جس طرح زکئی نے دل کے اندر یہ اس کے بات چل رہی تھی کہ میں نے یسوع کو دیکھنا ہی ہے۔ وہ گھر سے نکلا اس ایمان کے ساتھ نکلا کہ میں نے یسوع کو دیکھنا ہی ہے، اور اسے یسوع مل گیا۔ جب یسوع مل گیا تو اسے نجات مل گئی۔ اور اگلا جملہ یہ ہے، یہ خدا کے لوگوں کے لیے ہے۔ پہلی صفت کیا ہے؟ خاکسار بننا، خاکسار بن کے دعا کرنا، اور دوسری خدا کے دیدار کے طالب بھی ہونا، اور پھر خدا اپنے طالبوں کو بدلہ دیتا ہے۔ اور پھر آگے لکھا ہے اور وہ اپنی بری راہوں سے پھریں، یعنی یہ خدا کے لوگوں کے اندر جو لکھا ہے کہ انسان کو سب راہیں بری معلوم ہوتی ہیں، وہ جانتا نہیں کہ ان کی انتہا میں موت کی راہیں بھی ہیں۔ برگزیدے جو ہیں وہ گمراہی کی طرف کیوں چلے جاتے ہیں؟ جب وہ خدا کی باتوں پر غور نہیں کرتے، جب وہ اپنی بری راہوں سے پھرتے نہیں، حالانکہ وہ ایمان رکھتے ہیں، انہوں نے یسوع مسیح کی موت میں شامل ہونے کا بپتسمہ بھی لیا ہوا ہوتا ہے، لیکن وہ ایسی راہیں اختیار کر لیتے ہیں جو ہلاکت کی طرف لے جاتی ہیں، ہلاکت کی طرف۔ اس لیے کلام میں لکھا ہے کہ وہ اپنی بری راہوں سے پھرے۔ تو پھر لکھا ہے، پھر خداوند کے بارے میں لکھا ہے آسمان پر سے سن کر ان کا گناہ معاف کر کے ان کو ان کے ملک میں بحال کروں گا۔ تو میرے بھائی، یہ آج خدا پوری دنیا کو کہہ رہا ہے، کیونکہ ایک ملک نہیں بلکہ پوری دنیا جو ہے اس کو بحال ہونے کی ضرورت ہے۔ یہ نہیں کہ یہ ہماری ریاست ہے، یہ ہمارا شہر سیالکوٹ ہے، ہمیں اس کے اندر ہی بحالی کی ضرورت ہے، بلکہ آج تو پوری دنیا کو بحالی کی ضرورت ہے۔ تو بحالی کے لیے میرے عزیزو، یہ میرے بھائی، یہ لکھا ہے کہ تم میرے لوگ ہو تو تمہیں خاکسار بننا پڑے گا، ایمان رکھنا پڑے گا، اور خدا کے طالب بھی ہونا پڑے گا، کیونکہ اپنے طالبوں کو وہ نیند ہی میں دے دیتا ہے، اور اپنے طالبوں کا وہ بدلہ دیتا ہے، اور پھر اس کا اجر یقینی ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں خدا کے ان وعدوں کا یقین کرنا پڑے گا، خاکسار بن کے دعا کرنا، اور پھر خدا کے دیدار کے طالب ہونا، اور پھر بری روشوں کو چھوڑنا، کیونکہ خدا کی آنکھ پاک ہے اور بدی کو وہ نہیں دیکھ سکتی۔ تو اس لیے خدا بدی کو جب نہیں دیکھتا تو وہ کہتا ہے بری روشیں زندگی سے نکل جائیں۔ تو پھر میں سنوں گا
اور بحال کروں گا. بے شک. تو اس لیے پھر میرے عزیزوں جب آج ہمیں بحال ہونے کی ضرورت ہے تو کوئی اور راستہ نہیں، کیونکہ دنیا کے تب